ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما واتى الرجل امرأته واقومه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد فساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم قومهم الأرذلهم أكرم الرجل مخافة الشر وزهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولان آخر أمتي أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء زلزلة وخسفا ومسكا وقذفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فے کا مال اپنی ظاہری دولت سمجھ لیا جائے گا، ویسا استعمال کیا جائے گا، امانت کو لوگ غنیمت سمجھ لیں گے، مال غنیمت سمجھ کے استعمال کرنے لگیں گے، زکوٰۃ دینا گویا سمجھیں گے کہ بہت بڑا ہمارے لیے تاوان سمجھیں گے، اس کو ٹیکس سمجھیں گے زکوٰۃ دینے کو، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، باپ کو دور کرے گا، دوستوں کو قریب کرے گا، مسجد میں آوازیں شور غل ہونے لگے گا، قوم کا سردار جو فاسق آدمی ہے وہ ہوگا، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، اور قوم کا رہنما وہ جو سب سے ارذل آدمی وہ ہوگا۔ کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، شرابیں پی جائیں گی، گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے کی والی عورتیں عام ہو جائیں گی، اور امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے پر لان تان کرے گا۔ فارتقبوا عند ذلک، ایسے حالات میں تم اس بات کا انتظار کرو، سرخ آندھیاں، زلزلے، خسف، مسق، زمین کا دھسنا، پتھروں کا برسنا، یہ سب بالکل عام ہو جائے گا۔ جیسے کہ کوئی ہار کی ایک جو ہے کڑی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو سارے اس کے جو ہے موتی بکھر جاتے ہیں، اس طرح سے ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے کیا فتنے ہیں اس سے امت کو خبردار کیا تاکہ ہم اس سے بچیں، یہ نہیں کہ جا کے فتنے میں گھس جائیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے لوگ جو ہے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، لوگ جو ہے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو اکثر حدیثیں انہیں سے روایت کی گئیں، تو حدیث کے جو مشکات کی حدیث ہے اس کے 4 باب اس کے بارے میں ہیں۔ اب 4 بابوں کی حدیثیں کہاں پیش کریں گے، روز درس چلتا ہے، وہاں تقریباً 6 مہینے چلے گا درس۔ کتاب الفتن ہے، کتاب الملاحم ہے، بابو قیامت کی نشان، اشراط الساعات ہے، علامت بین الساعہ، یہ سب چیزیں جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 6 مہینے سے کم میں نہیں ہوتی حدیثیں، اب صرف ایک حدیث نمونہ آپ کے سامنے آ رہی ہے تاکہ ہم اس سے خبردار رہ جائیں، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں، فتنوں میں جا کے گھسے نہیں، فتنوں میں گھس نہ جائیں، فتنے کالی رات کی طرح جو ہے پھیل جائیں گے، جیسے کہ چٹائی کی تیلیاں ہوتی ہیں ایک میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بس ویسے ہی فتنے انسان کو جو ہے اپنے اس میں گرفت میں لے لیں گے۔ آدمی صبح اس حال میں اٹھ کرے گا ایمان والا، شام ہوتے ہوئے کافر ہو جائے گا، رات میں سوتے وقت ایمان والا ہے، صبح اٹھتے ہوتے جو ہے کچھ ایسے معاملات کرے گا، ایسے کام کرے گا، کافر ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا، بے ایمانی کرے گا، کافر نہیں، بے ایمانی کرے گا، کیا سب چلتا لو سب دنیا ہے بول دیتا ہے، دنیا میں کرنا پڑتا ہے جی، کیا خالی اتنا جی ایمانداری کہاں ایمانداری چلتی ہے، کتنے لوگوں کی زبان سنی بات اب میں بہت سچ پہ لے بیٹھے صاحب، کیا سچ لگا لے بیٹھے جی، دنیا نہیں ہوں گے ایسا کرے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دنیا میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو تمام حدیثیں صرف ایک حدیث بطور نمونے آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے، اذا اتخذ الفیء دیولا، جو فے کا مال دشمن سے حاصل ہونے والا مال غنیمت، یعنی پبلک مالیاں، جو عوام کا مال ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں اس کو ایسا استعمال کرنے کا اپنے ذاتی طور پر استعمال کرنے لگے۔ دیکھو جہاں جہاں بھی مال ہے لوگوں کی نگاہیں وہیں مال ہے، کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کیا ہے، پبلک مال جہاں ہے، حکومت کے ہو یا پرائیویٹ اداروں کے ہو، کمیٹیوں کے ہو، بس لوگ جو ہے کس طرح سے بے استعمال کرتے ہیں، اپنا ذاتی مال پھر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے وہ مسجد کی کمیٹی میں حسابات کر رہے تھے، وہ پوچھے ہونا، اس کے بعد انہوں نے بولے کہ کون صاحب سب کھانے کے بعد شوگر تھے جی، تمہارا کیا مال
सब खाई, कौन नहीं खाए बोला मुझे, बैठो ना, इन्हों खाए उन्होंने खाए, तुम बोल रहे वैसा ना को बोलो तुम्हें, सब भी खाने का छो, बेतकल्लुफ बोल रहा है, खाने का चलो सब भी खाई, हमें भी खाई, खुला बोल रहा है, चलो सब बंद करो। जब तुखिज़ फ़यद्दुलन वल अमानतु मग़नम, जो अमानत आपके पास रखी गई है, किस चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह की अमानत है सारी, जिस्म जान माल दौलत सब अल्लाह की अमानत है, या आपको लोग जिम्मेदार बनाते हैं, कुछ चीज़ें आपके पास रखते हैं, तो उसे आदमी क्या समझता है, माल गनीमत समझ लेता है, ये मेरा माल है समझ लेता है। आपको अमानतदार समझकर जिम्मेदार बनाया जाता है माल का, तो आप उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि माल गनीमत है। और ज़कात अदा करना, ज़कात तो मगरमन, ज़कात क्या देना साहब, ये एक टैक्स देखो जो हमारा खुला बोल, ज़कात का तो क्या है, जिससे गवर्नमेंट टैक्स चलती नहीं, इनकम टैक्स वगैरह, वैसे ही टैक्स, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ज़कात इबादत है, नमाज और रोज़ा बदनी इबादतें हैं, ज़कात माली इबादत है। न निकालने पर देखिए ना, ज़कात देने से इनकार कर दिया था कुछ लोगों ने, तब वो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उनके खिलाफ जिहाद कर दिया, हालांकि मुसलमान नहीं है लोग, तो इबादत है, टैक्स नहीं, याद रखो। टैक्स देते हुए आदमी जो है दिल पर बार महसूस करता है, टैक्स से बचने की कोशिश करता है ना, कैसा टैक्स से बचना, वहाँ एक इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं, उनको जाके बोलते कैसा करना साहब, ये ऐसा करो जी, ये ले वो ले, उन्हें बताते हैं तरीका ये तरीके बताओ ज़कात से, इससे टैक्स से बचाते हैं, तुम्हें इतना करो, देखो इतना बचाने करो, इतना करो, इतना करो, सब करो, तुम्हारा टैक्स कुछ नहीं पड़ता तुम ना। तो ज़कात से वैसे बचना नहीं, बल्कि अल्लाह के नाम में देना। ज़कात से माल पाक होता है, हमारे गुनाह मिट जाते हैं, हमारे दर्जात बुलंद होते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें ज़कात की। तो लोग इस तरह समझने लगे हैं और समझते रहते हैं कैसे ज़कात से बचना, ये ढीले निकालते रहते। एक साहब थे, एक ज़कात कब होती है, हौलाने हौल, साल होने के बाद, तो उनके पास जो माल था उन्होंने क्या करते थे, 11 महीने अपने पास रखते थे, 11 महीने होते बेटे के नाम ट्रांसफर है, उसके बाद जो है बेटी के नाम ट्रांसफर है, उसके बाद जुर्ग नाम पड़ा, बस 11 महीने एक साथ। तुम्हारे क्या करनी चाहिए सब, तुम्हारी ज़कात की साल होना है, साल कहाँ होना हमारा, 11 महीने सब ट्रांसफर करते चलेगा। देखो ज़कात का माल को लोग ताउन समझने लगे, टैक्स समझने लगे। अतारुजुल इमरातहु व अक़ उम्महु, आदमी बीवी की बात मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा। तब यहाँ एक उसूल ये है कि जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही है या शरीयत की नाफरमानी, तो किसी की इताअत नहीं की जाएगी। माँ बाप की इताअत करना तो बहुत ज़रूरी है, माँ बाप से अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, माँ बाप अगर जो है काफिर क्यों ना हो तो भी उनकी इताअत करना, जब शरीयत के अहकाम की पाबंदी न होती। अब यहाँ बीवी की इताअत कर रहा है, माँ बाप को छोड़ दिया, आमतौर पर ऐसे करते हैं नौजवान, बीवी आती शुरू, बीवी की बात सुनने लगा, माँ बाप को छोड़ दिया, वो शिकायत करती, क्या शादी भी देखो छोकरा उधर ही हो गया जी, वो काली सिर के आए बाद अच्छा छोने वाला अगर बोलो क्या करते वाला उसे। तो माँ की इताअत भी करे, वालिदैन की इताअत भी करे, बीवी की भी हक अदा करे। चलिए थे बीवी के लड़के छोड़ दे बीवी की बात कुछ लोग करते हैं, जुर्ग क्या नहीं देखना उन्हें, वो एक इम्बैलेंस लोगों के अंदर है, या तो इफरात है तो तफरीत है। बीवी का हक भी अदा करो, ना नफका क्या कबूल के क्या बोले, कबूल सिर्फ टच है, कबूल किया उसका नान नफका सुकना सब तुमने कबूल किया है, दो उसको। तो ये पुरानी बुढ़िया बहुत सताते रहते हैं वहाँ जुर्ग साड़ी लाया, अरे वो करे, अरे क्या नहीं लाया, क्या लाना, तंगी बढ़ाना उसे अजय। तो बीवी का हक भी अदा करो, माँ बाप का हक अदा करो, दोनों। माँ बाप की बात मानो, उनकी भी इताअत करो, उनकी खिदमत करो, उनको भी खुश करो। तो आदमी क्या करता है, इधर ही जुझ जाता है तो उधर हो जाता है, माँ बाप की बात सुनको, बीवी कुछ भी नहीं, ऐसा सताते रहता है। वो भी ऐसे किससे आते रहते बोल रहा हूँ, क्या कुछ को देखता नहीं। उन्हें माँ बोली तो जाना उसके पास, कर माँ बोली नहीं जाना, कहते इधर यहाँ सुला दी जी भला लोगों का। तो इनका भी हक अदा करना हो, और अब अल्लाह की नाफरमानी हो रही तो ना इनका हक अदा करें ना उनका, किसी की बात ना माने, अल्लाह की बात माने। माँ बाप ये बात बोलते हैं कि जो है शरीयत के खिलाफ बात बोलते हैं तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, बीवी बोलती है शरीयत के खिलाफ तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, समझा। असल चीज़ तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का, शरीयत का हुक्म है। ज़रअतल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिद में आवाज़ें बुलंद होने लगी। मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए हैं, अल्लाह के ज़िक्र के लिए हैं, तो यहाँ शोरगुल करना, मुख्तलिफ आवाज़ें बुलंद करना, ये बहुत सख्त मना किया गया है। और बेशुमार हदीसें मस्जिदों के बारे में आई हैं, मस्जिदों को लोग जो है सजाएंगे, संवारेंगे, मस्जिदों को डेकोरेट करना शुरू कर देंगे, सब क़यामत की निशानी है। मस्जिद में चिराग नहीं था, मालूम है ना, तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला पहले हैं जिन्होंने चिराग जलाया मस्जिद के तरफ। तो खुद चिराग बन आए मुसाफिर कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी,
وہ چراغ بن جاؤ, تمہارے دل کے اندر روشنی. یہ روشنی کیا کام آئے گی بتائیں مجھے؟ تمہارا دل ایمان سے منور نہیں ہے, تمہارا دل تقویٰ سے منور نہیں ہے, یہ روشنی کیا کام آئے گی بتا؟ یہ ہزار روشنیاں ہیں لیکن تمہارا دل تاریک ہے. ان کے دل روشن تھے, چراغ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی, معلوم ہے چراغ کی کیا ضرورت پڑتے تھے. 2 صحابی کا واقعہ, 2 صحابی اللہ کے فضل رات کو بیٹھے پھر چلے جا رہے تھے. ان کے پاس جو عصا تھا باہر جاتی روشن ہو گیا, روشن, یہ دیکھو باہر جاتی عصا روشن ہو گیا, جیسے ٹارچ ہوتی ہے, ٹارچ چلنے لگی. پھر دونوں جاتے رہے, اس کے بعد دیکھے کہ اب ان کا راستہ الگ ہے, ان کا راستہ الگ ہے. پھر ان کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی, ان کی لاٹھی بھی روشن ہو گیا. دل میں روشنی ہو, باہر میں روشنی آ جائے گی. یہ روشنیاں کیا کام آئیں گے بتائیں؟ مسجدوں کو سنوارا سجارا جا رہا ہے, ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے. یہ امت کی جو ہے تباہی کی نشانیاں ہیں, امت کی تباہی کی نشانیاں لکھا ہے علماء نے. آوازیں ہیں, اندر کی آواز, باہر آواز, باہر اوپر لگا لاؤڈ اسپیکر. کس کو سنا رہا ہے بتو؟ نماز سنائی جا رہی ہے, نماز کا جو ہے نشر ہو رہی ہے, وہ جو ہے تلاوت قرآن ہو رہی ہے, بیان چل رہا ہے. معلوم نہیں آپ کو؟ آپ کی آواز کو سننے والوں تک محدود رکھو. آپ یہاں تک سن رہے ہیں, اتنا ہی کافی ہے. میں لاؤڈ اسپیکر لے گا تو وہاں سب ڈسٹرب ہو جائے گا لوگوں کو. اپنی آواز کو سننے والوں تک محدود رکھو بس, اس سے مت بڑھاؤ. صبح سلام آ رہا ہے 4 جگہ سے, وہاں سلام آ رہا ہے, وہاں سلام آ رہا ہے. کیا ہے پرسوں سنا تھا میں, صلاۃ و سلام کیا ہے؟ اللہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں ہم دعا کر رہے ہیں. دعا ایسا چیخ کرنا ہے کیا؟ چلا چلا کرنا ہے؟ دعا سارے اذکار تو اخفا میں ہیں, سر کے آہستہ سے کرنے ہیں. دعا آہستہ سے کرنا ہے, صلاۃ سلام بھی آہستہ سے پڑھ لینا ہے. اگر تم کو پڑھنا ہے تو بیٹھ کے پڑھو, 100 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں. تھیٹر کی چلا کے پڑھ کے سب کو ڈسٹرب کرا دو. اب وہ لوگ بھجن لگا دیتے ہیں, بس کیسے بھجن کا لگا دے, چل رہا ہے. کوئی کتنے لوگ اس سے ہوتے ہیں بتاؤ؟ تم اپنے گھر میں زور سے تلاوت نہیں کر سکتے, کوئی سو رہا ہے تو, باہر کی بات اور نہیں. مسلمان لوگوں کو اجازت دینے کے لیے اب یہ حرکتیں دیکھ کے بولتے ہیں تمہاری اذان بند کرو. بات کہاں فارن میں اذان کی نہیں معلوم ہے. یورپین کنٹریز میں اذان زور سے نہیں دے سکتی. یہ تمہاری شرارتیں دیکھ کر کیا کریں گے؟ بس اذان کی نہیں, آواز نہیں, بس تم کو اذان ہونا تو تمہارا ایک علاقے لگا لو تمہارے گھر کے اندر, مسجد سے لے کے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اذان تو اعلان ہے, وہ زور سے ہونا چاہیے. باقی چیزیں اعلان نہیں ہیں. نماز ہی میں سر ہے, دیکھ رہے ہیں نا, فرض نماز کی 2 رکعتیں زور سے پڑھیں, زور آہستہ پڑھ جا رہے ہیں. کیا ہے تلاوت ہی یہ حال ہے, باقی چیزیں کیا ہے بتا؟ دعا آہستہ سے مانگنا ہے, ذکر آہستہ سے کرنا ہے. تو مسجد کی آوازیں کس طرح سے مسجد کے اندر کے باہر آوازیں ہو رہی ہیں. وساد القبیلۃ فاسق, فاسق آدمی قبیلے کا سردار بن جائے گا. بس فاسق گناہ کبیرہ کرنے والا, گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا. جہاں دیکھو وہی وزعیم القومی ارذلہم, جو ارذل آدمی ہے دین کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, اعمال کے لحاظ سے, وہ آدمی سردار بن رہا تھا, لیڈر بنتا. کون لیڈر ہے؟ ہم نہیں لیڈر, سب گنڈے, فاسق فاجر لوگ, جاہل لوگ, گنڈے بن, وہی لیڈر بن رہے تھے ہمارے. بہت افسوس کی بات. ہر جگہ سیاست میں تھا, اب ہر جگہ مسجدوں میں, یہاں وہاں جو ممبر بنتے ہیں, صدر, چیئرمین, سب کیا فاسق فاجر لوگ بنے رہتے ہیں. دین کا علم نہیں, شریعت کا علم نہیں ہے. ہم بولے سنا جی کیا لگے, کیا لگ رہا ہے, وہ مؤذنوں پر, اماموں پر اپنا حکم چلاتے رہتے ہیں. کس کا انتظام ہے؟ اللہ کے گھر کا انتظام ہے. تم کو معلوم ہے کہ کیا اس کے آداب ہیں اللہ کے گھر کے, کس طرح کرنا تم کو معلوم ہے؟ پھر کیوں بنے تم لوگ؟ سیاست کی چل کے تم ممبر بن جاتے ہو. سیاست کی منوج ممبر ہو, کیا کرتا ہوں, پیسے والا ہے, پیسے والا کیا کرتا ہے؟ نہیں, وہ ذرا بہت اس کا یہ ہے, زور ہے اس کا, زور ہے بناتے ہیں. شریعت کا علم رکھنے والا ہے کہ نہیں, دیکھو پابند ہے کہ نہیں, وہ دیکھو, وہ کچھ بھی نہیں, بس کسی سے بنا دیا, کچھ بھی علم نہیں اس کو. اسی وجہ سے ہے مولانا ابرالحق صاحب نور اللہ مرکز حضرت تھانوی کے آخری خلیفہ تھے, ان کے جو ملفوظات ہیں اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ مسلمانوں کی تباہی کے 2 بڑے اسباب ہیں, بہت سے اسباب ہیں لیکن 2. ایک انہوں نے لکھا ہے مسجدوں کا انتظام بگڑا ہوا ہے. کیوں بگڑا ہوا ہے؟ منتظم ایسے ہیں, پہلی بات, ذمہ دار ایسے ہیں. مسجد کی حقوق کیا معلوم ہے؟ مسجد گرا دے چھوڑ دے, کیوں مسجد, ان کو یہ معلوم ہے کہ مسجد ایک بار مسجد بن گئی تو قیامت تک مسجد رہے گی. تم کو وہاں جگہ دیتے ہیں, تمہیں مسجد نکال بولنا چاہیے تھا کہ نہیں, ذمہ داروں کو تو سوچنا چاہیے تھا. نہیں دیکھو بھائی, مسجد کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک بار مسجد بنے گا, قیامت تک مسجد رہے گی, چاہے نماز نہ پڑھی جائے. آبادی نہیں ہے, آبادی سب ختم ہو گئی, کیا تو بھی اس کو گھیرا ڈال کے رکھ دیں گے, نماز نہیں پڑھی جائے تو مسجد رہے گی قیامت تک. مطلب تم نہ وہاں جگہ دیتے ہیں, کوئی چھوڑے گرا چھوڑے, نہ یہ ہے نہ وہ ہے. بٹ یہ بیجاپور شہر کا حال ہے, معلوم ہے کہاں ہے, باہر کے شہر کا نہیں حال ہے. دیکھو کیسے لوگ ہیں, کچھ سمجھ رکھنے والے ہیں لوگ, کہ انہوں اس میں ہی, انہوں ہی کون, دین کا سمجھ رکھنے والے رکھو بھائی.
جہلا سے کیا امید کر سکتے ہیں بولو، جو خود شریعت کو جاننے والے نہیں، شریعت عمل کرنے والے نہیں. سادل قبیلۃ فاسقم، فاسق آدمی قبیلے کا، قبیلے سے مراد محلے کے لوگ، وہ جیسے ذمہ دار ایسے فاسق فاجر لوگ، جاہل لوگ. اور قوم کا سردار کون بنتا ہے؟ بالکل ارذل آدمی، ہر لحاظ سے جو ہے برائیاں کر سکنے والا. ہمارے ایک صاحب تھے، انتقال ہو گئے، میں نے دوست بزرگ تھے، سب سیاسی لوگوں کے حالات سناتے تھے مجھے. یہ حرام خور ایسا بولتے ہیں، یہ حرام خور ایسا ہے، یہ حرام خور ایسا ہے، یہ شرابیں پینے والا، یہ کرنے والا. ایک لمبی لسٹ. ایک آدمی بھی اس میں جو ہے متقی پرہیزگار نہیں ملتا تھا، آپ کو معلوم؟ ایک آدمی نہیں ملے گا. تمام برائیں کرنے والا ہونا چاہیے سیاست میں. یہ ویسا ہو تو کپت نہیں کھپتا نہیں، جگہ بتاؤں ایسا آدمی ہو تو کھپتا، ایسا آدمی دوسرا آدمی نہیں کھپتا. دیکھ کتنے افسوس کی بات ہے. اکرم رجلو مخافت شر، کسی آدمی کی اس لیے کی جائے کہ اسے اس کی شر سے بچنے کے لیے. چھوڑو صاحب برے سے کیا کہتے ہیں، اسی کرتے ہیں، اسے کیا بولنے کو صاحب. برے سے خدا ڈرے کہتے ہیں خدا سے فرق نیک انسان ڈرتے ہیں. ڈرنا نہیں چاہیے برے لوگوں سے، ان کی عزت نہیں کرنا چاہیے، معلوم ہے. تو اور زیادہ سر پہ چڑھیں گے وہ لوگ. فاسق فاجر لوگوں کی عزت ڈر کے کرنے سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ سو ہماری عزت کرتے ہیں، تو کوئی نہیں مانے. یہ سمجھا انہوں نے، ان کی کوئی عزت نہ کرے، کوئی عزت کرنا. ان کی عزت کس کے لیے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، تمہارے لیے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے اللہ ڈرنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے عزت ہے. تمہارے کیا عزت ہے؟ تم تو فاسق فاجر آدمی، کھل کر کرنے والے فاسق فاجر بھی ہو تم. وظہر القیناتی والمعازف، گانے کی عورتیں، گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اتنے عام ہو جائیں گے. بس کیا ہے، نماز ہو رہی ہے، ادھر سے میوزک شروع ہو گیا، ٹن 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 میوزک شروع ہو گیا. کہاں ہے وہ؟ بغل میں ہی رکھ لے بیٹھے ہوئے. ہم سمجھتے تھے پہلے ہمارے بچوں نے راستے سے جاتے ہوئے مسجد کے پاس باجا تو یہ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی. پھر ہم سب چھوڑیے مسجد ہے، بند ماڑی اب اندر ہی چلے میوزک، کیا کرتے ہیں. کہاں یہاں اچھے رکھ لے بیٹھے. یہاں تم اللہ سے تعلق جوڑنے والے ہیں کہ دوسرے لوگ جان. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہو کہ تم یہ سب کرنے کے لیے بتاؤ. فون سے دوسرے آدمی تعلق پیدا کرنا ہے. تم جتنا تمہارا تعلق اللہ سے ہوگا غلط سے کٹ جائے گا. غلط سے تمہارا تعلق ہے لوگوں سے، تمہارا تعلق اللہ سے تعلق نہیں ہو. یاد رکھو، سوچو، تم دیکھ لو، تم جو آدمی غلط جتنا تعلق رکھنے والا اللہ سے تعلق نہیں. کیا ہے یہ؟ وہ مائن مسجد میں اذان نماز ہو رہی ہے، ادھر آپ کی میوزک بج رہی ہے، کیا ہے؟ وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گے. شراب کا تو صرف شراب ہی نہیں، وہ چیز سے نشہ ہوتا ہے. کتنی زیادہ چیزیں، گٹکا. کئی لوگ ایسے دیکھیں فلاں سب گٹکا کھانے والے ہیں، انہوں گٹکا کھانے والے ہیں، حافظ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، سب گٹکی کھانے والے ہیں. کیا خاص کھانے کی چیزیں پینے، سب چیزیں جس سے نشہ ہو سکتا ہے، بالکل عام ہے. ولونا آخر امتی اولہا، امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے پر صحابہ کرام پر لعن طعن کریں گے. یہ تو ہم صرف سنتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی کانوں سے سن لیا. کون اب عمر کا طے کرتا؟ اس شہر کے اندر ایسے کمبخت بھی ہیں، پوچھ رہے ہیں عمر کون؟ اس کو لوگ صرف چڑھا کے بیٹھے. دیکھو صرف جہالت کی وجہ سے، جہالت کا یہ حال ہے. یہ دین کس کے ذریعے سے امت کو پہنچا؟ صحابہ کرام سے پہنچا کہ نہیں؟ بولو. قرآن کو اللہ کے لیے سیکھنے والے، قرآن کو لکھنے والے، قرآن کو جمع کرنے والے، حدیثیں سننے والے، حدیثیں جمع کرنے والے امت تک پہنچنے کو صحابہ کرام. اور یہ تو خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے، ان کے درجے تو بہت بڑے ہیں. تو اللہ کے لیے کیا فرماتا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. ہم نے خطبہ دیا تھا وہاں، تو بتا ہے کہ جو ہے دیکھو اب رمضان آنے والا، رمضان سے پہلے خطبہ دیا تھا. اب اس کے بعد جو ہے رمضان آ رہا ہے، آپ کے پاس تراویح 20 رکعت ہے، ہمارے پاس 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی، قرآن سنایا جائے گا، حافظ آ گئے. تو پوچھ رہے 20 رکعت تراویح کہاں سے لائے تم؟ مجھے پوچھا. میں بولا کہ بھائی ہم تو حنفی مسلک ہیں. ابو حنیفہ کون کرے پوچھا. ابو حنیفہ کون؟ اب کیا بولیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل کیا بولنا ہے ہم لوگ. تو میں نے کہا کہ وہ تو بولا کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو 20 رکعت تراویح پر جمع کیا، کوئی اعتراض نہیں ہوا صحابہ کرام کے دور کے اندر. جس مسئلے میں صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا، صحابہ کا اجماع کہلاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے کفر ہے. اس کی خلاف ورزی کرنا، صحابہ کے اجماع خلاف کرنا کفر کی بات ہے. امام حرمین نے فتویٰ دیا، معلوم جو موجود ہے، امام حرمین نے فتویٰ دیا ہے صحابہ کرام کے اجماع کی خلاف ورزی کرنا کفر ہے. یاد رکھو، سب کافر لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے مولانا نے کفر اتنا پھیلا ہوا ہے، شرک اتنا پھیلا ہوا ہے. تو جو ہے دوسری جمعہ میں نے خطبہ دیا صحابہ کرام کے فضائل پڑھ لیں. صحابہ کے لیے کیا کرنا کیا کہ صحابہ کرام بول رہے ہیں، صحابہ لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن حدیث بس ہے صاحب.
ارے یہ قرآن حدیث کون تم نہ پہنچا اتنا سوچو تمہاری عقل کہاں چلی گدھے چرنے. یہ قرآن حدیث کہاں سے آیا, تم نہ کون پہنچا ہے بولو؟ صحابہ نے تو پہنچا ہے. ان پر اعتماد اگر تمہارا نہیں رہے گا تو قرآن حدیث بالکل بے معنی ہو جائے گا. سوچو. تو صحابہ کرام امت کی جو ہے سب سے کیا کہنا چاہیے عدول, سب سے زیادہ امانت دار, سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ پرہیزگار, سب سے بڑے ایمان والے تھے. انہوں نے اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول امت تک پہنچایا. بہت بڑا ان کا احسان ہے. دین کو جیسے اللہ نے سکھا تھا ویسا امت تک پہنچایا. وہ واسطہ ہی, ان کو کاٹ دینے کے بعد دین کیا رہے گا بتاؤ؟ تو صحابہ کرام نے جس مسئلے میں اجماع کر لیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا کفر کی بات ہے. ہزار کام کرتا کہ نہیں وہ کافر ہو چکا ہے آدمی, معلوم ہے یہ بہت بڑا متقی پرہیزگار کچھ بھی نہیں, عقیدہ بگڑا اس سے پہلے, اجماع کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کافر ہو گیا. بہت سارے لوگ کافر پھیلے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو کفر کے عقیدے ہیں, کفر کے اعمال ان کے. تو امت کا پہلا حصہ, امت کا جو آخری حصہ ہے, لانا آخر امتی اولھا, تو اس زمانے کے لوگ صحابہ کرام پر لان تان کریں گے, ان پر تنقیدیں کریں گے, بالکل کھل کر تنقیدیں. یہ صحابہ کے الگ بڑی, صحابہ تو ایسے غلطیاں کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہ, تمام صحابہ کے لیے, تمام صحابہ اللہ راضی ہے. تم بول رہے ہیں صحابہ کرام غلطیاں کریں, اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے وہ لوگوں سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں, تم بول رہے ہیں ان کی ایسی غلطیاں ہیں فلاں, ارے تمہارے کیا غلطیاں لگیں گے, اللہ ان سے راضی ہے. تمام صحابہ مغفور ہیں, اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے. ان پر تنقید نہیں کر سکتے. صحابہ کرام پر تنقید نہیں, یاد رکھو کسی پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے, انبیاء کرام پر, انبیاء کرام اور صحابہ, انبیاء کرام پر تنقید کرنے والا کافر ہو جائے گا, کبھی پر اعتراض نہیں کر سکتے. اس طرح صحابہ کرام پر تنقید نہیں کر سکتے, کھل کر تنقیدیں کریں لوگ. یہ تو بیوقوف لوگ کیسے, ان کو دین کی ABCD معلوم ہے, میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں نے رہنما بنا لیا ہے. تو یہ حالات ہیں جو آخر دور میں پیش آنے والے ہیں. تو ایسے وقت میں انتظار کرو کہ سرخ آندیاں آئیں گی, زلزلے آئیں گے, اور زمین میں دھسنا ہوگا, بارش پڑے گی, پتھروں کی بارش ہوگی. پتھروں کی بارش کہتے کہتے جو ہے وہاں جو ہے کی بارش پڑی تھی, اولوں کی بارش. بولے 1 کلو کا تھا پتھر, بولے کتنے کروڑ کا نقصان. میں تعجب ہوا. ہمارے ایک دوست نے بولے کیا معلوم آپ کو, ہماری کئی جو ہے ویکلیں پھٹ گئی, ان کے گلاس پھٹ گئے, کئی کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. دیکھو یہ کچھ سنا ہے انہیں, چھوٹے چھوٹے والے 1 کلو کے بڑے, 1 کلو کے بڑے بڑے پتھر پر. تو یہ سب نشانیاں ہیں قیامت کے قریب. تو اب یہ اسی ساری فتنوں سے انسان کو بچ کر اپنا عقیدہ, جو صحیح عقیدہ ہے, جو اہل سنت الجماعت, اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا جو عقیدہ تھا, وہ عقیدہ ہم کو رکھنا ہے. اس طریقے پر ہم کو چلنا ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد اللہ کے رسول کا طریقہ, جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت. وہ عقیدہ رکھنا ہے, وہ عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ سب سننے کے بعد فتنے ہیں, اور ابھی فتنے بہت ہیں, حدیث میں بہت سے فتنے بیان کیے گئے. ایسے فتنوں کے دور میں انسان کیا کرے؟ جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا اسی کو اختیار کرے, جو عمل صحابہ کرام کا تھا وہ اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اسی عقیدے پر رکھے, اسی عمل پر رکھے, اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.